صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی العالمین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الذی خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور وقال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، جتنی بھی عبادات کو انجام دینے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان سب کا نتیجہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ تقویٰ کی صورت میں چاہتا ہے. چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کسی غریب کی مدد ہو، کوئی بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کو اس طرح سے انجام دو کہ تم تقویٰ حاصل کرو. روزے کے بارے میں کہتا ہے لعلکم تتقون، یعنی شاید کہ تم تقویٰ حاصل کر سکو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا اور تمام عبادتوں کا جو ہدف رکھا ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تقویٰ حاصل کرو گے تو ہماری ہدایت تم تک پہنچ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ پہ وہی لوگ توکل کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سچی اور حد تک محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ الہی کو اختیار کرتے ہیں. اس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کی میں آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ ملک کی اور سورہ بقرہ کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. وہی ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. دو چیزوں کا بیان ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے جس چیز کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ موت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق موت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اسے خلق کیا، پہلے موت کو خلق کیا، پھر اس کے بعد حیات کو خلق کیا، اور اس کے بعد علت اور ریزن بتایا ہے کہ میں نے ان دو چیزوں کو کیوں خلق کیا ہے. یعنی یہ جو تم اپنی زندگی میں اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھتے ہو، ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اسی لمحے میں کئی لوگ مرتے ہیں، اسی لمحے میں کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے انسان کے دنیا میں آنے اور جانے کا، اس کی ایک ریزن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود بیان فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ بہت زیادہ عزت والا اور بخشنے والا ہے. کیا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف آزمائشیں، مختلف جیسے کہتے ہیں کہ امتحانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ آتے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. کیونکہ جب انسان نعمتوں میں غرق ہو جاتا ہے اور مسلسل نعمتیں اس کے پاس آتی رہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس کے دل سے محو ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا بعض دفعہ کچھ تکالیف اللہ کی طرف سے ایسی آتی ہیں، کچھ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کچھ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی کا چھوٹا بچہ اس دنیا سے چلا جائے تو وہ شاید پہلے اللہ کے اتنے نزدیک نہیں ہوتا، لیکن اس کی بیماری کی حالت میں یا اس کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. یا مختلف قسم کی وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں کہ لوگ مختلف بہانوں سے، مختلف جسے کہتے ہیں آزمائشوں کے بعد اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں. لیکن ہم ایک چیز اپنے ذہنوں میں رکھیں، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ آتی ہیں امتحان کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بغیر امتحان کے ہم نے کسی امت کو، کسی قوم کو آگے کوئی مقام نہیں بخشا. لہٰذا اے مسلمان قوم تم بھی اس بات کو یاد رکھو، اے بنی اسرائیل تم بھی اس بات کو یاد رکھو. تمام قوموں سے یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم تمہیں ایسے ہی بغیر امتحان کے آگے جانے نہیں دیں گے. اور جب مسلمانوں کے اوپر
حالات برے آتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے تھے، تو ایک صحابی تھے خباب بن ارت، یہ پیشے کے لحاظ سے جو ہے لوہار تھے، تو ان کے پاس جو ان کے مالکان تھے یا جو سردار تھے وہ آتے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، اور جب وہ بات نہیں مانتے تھے تو کہتے تھے کہ وہی انگارے جن پہ وہ لوہے کو پگھلایا کرتے، وہی انگارے جو ہیں جسم پہ رکھ دیا کرتے تھے، اور وہ لوہا جو کبھی داغ ہوا کرتا تھا، جو مثلا بہت زیادہ گرم ہو کے لال ہو جاتا تھا، وہ ان کے سر پہ رکھ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کہ کھال پورے جسم مختلف جگہ سے جلی ہوئی تھی۔ اتنی سختیوں کے بعد ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے اور کہتے کہ رسول خدا یہ مصیبتیں اور یہ جو مشکلات ہیں یہ کب تک ہم پہ رہیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرماتے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ تم سے پہلی امتوں پہ اس سے بھی زیادہ سخت امتحانات آئے تھے، ان کی قومیں کی قومیں، نسلیں کی نسلیں تباہ کر دی گئی۔ مختلف اس طرح کی جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ اسی لیے ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان کیا تھا کہ دیکھو تم پہ آزمائشیں اور امتحانات آئیں گے، اور آزمائشوں اور امتحان میں تمہیں مجھے یاد رکھتے ہوئے ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسری جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اب وہ جو پہلے کہا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے پاس بلائیں آئیں گی، تو وہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بلائیں اور جو آزمائشیں ہوں گی وہ کس طرح سے ہوں گی۔ فرماتا ہے کہ خوف کی آزمائش ہوگی، جو یعنی بھوک کی آزمائش ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور تمہارے جانوں کے نقصان کی صورت میں ہوگی، وَالْأَنفُسِ اور تمہارے مال کی نقصانات کی صورت میں ہوگی، والثمرات تمہارے باغات تمہارے بزنس سے اس کے لاس کی صورت میں ہوگی، وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دو جو صبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہی آیت ہے جو مشہور ہے کہ جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی آیت کو اگر آگے پڑھے کافی لمبی آیت ہے تو اس میں یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں جو آزمائیں گے وہ خوف آئے گا۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے جو شیطان انسان کے ذہن پر حاوی کر دیتا ہے۔ خوف ہر انسان کو آنا نیچرل ہے، لیکن اس کا مسلسل ذہن پر افیکٹ کرنا، مسلسل ذہن پر چھا جانا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو شیطان کو حسرت تھی، میں نے پچھلے دفعہ بھی اس کو عرض کیا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اوپر بھی وہ حسرت، وہ چیزیں انسانوں کے ذہنوں میں بھی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ ایکسس دیا ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں وسوسے کر سکتا ہے، یعنی انسان کے ذہن میں کچھ خیالات کو پیدا کر سکتا ہے، انسان کو کسی چیز سے بھلا سکتا ہے، یعنی وہ جو ذہن میں انسان کی ہو ان چیزوں کو بھلا سکتا ہے۔ قرآن مجید اس کا کئی جگہ پہ ذکر کرتی ہے، ان میں سے ایک جگہ وہ ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے، تو راستے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک مچھلی ان کے ساتھ تھی کہ مجھے یاد دلانا اس مچھلی کی کوئی عجیب و غریب حرکت دیکھو، تو ایک جگہ آرام کے لیے رکے، وہ مچھلی جو ہے اپنا راستہ بناتی ہوئی دریا میں نکل گئی۔ موسیٰ سو رہے تھے، جب اٹھے تو غلام بھی جو ہے وہ بھول گئے، جو ساتھ تھے غلام نہیں تھا، ان کے وسیع تھے جو بھی تھے وہ بھول گئے، اور انہوں نے نہیں بتایا۔ کچھ آگے جانے کے بعد ان کو خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ میں یعنی شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا۔ کئی جگہ اس طرح کے جملے ہمیں نقل ملتے ہیں کہ شیطان نے اپنا اثر ڈال دیا کسی شخص کے اوپر، یا اور بھی مختلف واقعات، ابھی ٹائم نہیں کہ میں ان کو ذکر کروں۔ تو بہرحال تو اس طرح کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ شیطان اپنا جو حربہ وہ استعمال کرتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر آج میرے پاس پیسہ ہے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں تو کل میرا کیا ہوگا؟ کل اور پرسوں اور آئندہ آنے والی نسل اور آئندہ آنے والی 7 نسلوں کا سوچ کے انسان اپنے پاس پیسے کو یا اپنی جائیدادوں کو سیو کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ وہی خوف ہوتا ہے کہ مستقبل میں بھوک کا خوف یا کسی بھی چیز کا خوف، اس سے وہ ڈرتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام نہیں دیتا۔ یہ اس بات سے کہ میں اگر اللہ کی راہ میں اپنے بچے کو آگے بڑھاؤں گا تو مختلف مخالفتیں آئیں گی اور اس کو جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس کو مختلف خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ نظر آتی ہے کہ ہمیں آج کل ہم دیکھیں ڈر کے مارے اور ڈر اور خوف کے مارے بعض جگہ پہ میں نے دیکھا کہ اپنے بچوں کے نام کے آگے جو سید اور جو ان کی فیملی نیم تھا وہ ہٹا دیے گئے، بیچ کا نام خالی ایسا نام جو کامن نام ہو جس سے پہچانا نہ جائے وہ نام بچوں کے عموماً رکھ دیے جاتے ہیں، یا اگر پاکستان سے شفٹ ہوئے یا ہندوستان سے شفٹ ہوئے تو یہاں آنے کے بعد وہ سید اور آخری نقوی یا رضوی یا جو بھی ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے کہ ان کو ایک خوف ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے خوف آپ کے اطراف میں آپ کو مختلف نظر آتے ہوں گے۔ پھر دوسری چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے وہ بھوک ہے۔ بھوک ایک ایسا جیسے کہتے ہیں کہ ہتھیار ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا حربہ ہے جس کی جو کہ
اچھوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتا ہے. پوری تاریخ پہ اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس بھوک کی وجہ سے کتنے لوگ دوسروں کی غلامی میں چلے گئے. 2 روٹیوں کی خاطر جو ہے انہوں نے اپنے گھر بار عزت آبرو سب کو بیچ دیا, کیونکہ کئی دن بھوکا رہنے کے بعد جو ہے وہ انسان برداشت نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان چیزوں سے تمہیں آزماؤں گا, خوف سے آزماؤں گا, بھوک سے آزماؤں گا, تمہارے اموالوں کے نقصان سے آزماؤں گا. یعنی تمہارے پاس بہت مال و دولت ہوگا, تم نیک بھی ہوگے, تم اپنی طرف سے تمام وہ کام جو میں نے تمہیں انجام دینے کے لیے کہا ہے وہ انجام دے رہے ہوگے, لیکن اس کے باوجود تمہارے مال کا نقصان ہو جائے گا. اور اس وقت شیطان تمہیں آ کے یہ کہے گا کہ دیکھو تم جو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہارا ساتھ نہیں دیا, اور اللہ کے خلاف وہ انسان کو بھڑکائے گا. وہاں سے موقع ہوتا ہے جہاں پہ انسان فقر کے دائرے میں آتا ہے تو انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے. لہٰذا روایات میں یہ ملتا ہے کہ فقر سب سے بڑی جو ہے وہ علت ہے جو انسان کو کفر میں دھکیل دیتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ میں ان چیزوں کے ذریعے آزماؤں گا. چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ ہے نقص من الاموال, تمہارے مال کے کم ہونے سے, تمہاری اولاد کے یعنی کم ہونے سے, اولاد کے بارے میں ڈراؤں گا. مختلف اس طرح کی چیزیں جو ہے قرآن مجید میں بیان کی ہے. لیکن جو لوگ ان چیزوں پہ صبر کریں گے اور ان آزمائشوں کو اپنا امتحان سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں ثابت قدم رہیں گے, جیسے کہ حضرت ایوب کا قصہ بیان کیا گیا, یا حضرت یعقوب کا قصہ بیان کیا گیا, کس طرح انہوں نے مچھلی کی پیٹ میں, یا کس طرح انہوں نے حضرت یوسف کی جدائی میں صبر کیا, اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات جو ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے. اس میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم نے ان تمام اپنی برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ جو ہمارے نبی تھے ان سے بھی ہم نے امتحان لیا ہے. اس لیے تم اس بات کی طرف توجہ رکھنا کہ اگر تمہاری زندگی بہت زیادہ سکون سے جا رہی ہو, بغیر امتحان کی تمہاری زندگی جا رہی ہو, تو تم ڈرو اس بات سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی اسٹیج پہ یا اسی کیٹیگری میں آ گئے ہو کہ جس کے بارے میں ہم نے استدراج کے مرحلے کو رکھا ہے. استدراج کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرحلے پہ مرحلہ اس طرح سے ڈھیل دینا کہ انسان خود گناہوں میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہمیں اپنی کتاب, اپنے اہل بیت کی سیرت اور ان کے معارف کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام دنیا میں جہاں جہاں مومنین اور مسلمان موجود ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, ان کی مشکلات کو ان سے دور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہمارے امام کی آمد میں تاکید فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وعلي الطيبين الطاهرين المنتجبين والحداة المهتدين المعصومين, سيما علي أمير المؤمنين وحبيبة فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة, وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وحداة المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات محمد. اللهم صل على محمد. میں اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. ہماری گفتگو سیرت نبی کے عنوان سے یہاں تک پہنچی تھی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے جاننے والوں کو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا, تو تقریباً 40 کے قریب جو مومنین تھے وہ آپ کی اس کاوش کے نتیجے میں وہ پہلے سال میں ایمان لے. ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہمارے ہاں جو ترتیب بیان کی جاتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے. میں وہ ترتیب جو
بیان کیے انہوں نے اس طرح سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے خواتین میں پہلے کون ایمان لایا, بچوں میں کون لایا, جوانوں میں کون لایا, بوڑھوں میں کون لایا, تو اس طرح اس کو تقسیم کر دیا. ہمارے یہاں اول جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے تصدیق کی رسول خدا کی سب سے پہلے حضرت خدیجہ پھر امیر المومنین علیہ السلام, اس طرح سے بیان کی جاتی ہے. اور تاریخ میں اس کو اس طرح سے کر دیا گیا کہ بچوں میں امام علی علیہ السلام, خواتین میں جو ہے وہ حضرت خدیجہ, اور بڑوں میں جو ہے وہ ابو بکر, اور اس کے بعد اسی ترتیب سے وہ بیان کرتے ہیں بلال بن رباح, زبیر بن عوام, طلحہ بن عثمان, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن, عمر بن انبشہ, حباب بن عرد, عمار بن یاسر, اور سعد بن زید, عثمان, ابو عبیدہ بن جراح, ارقم, جعفر طیار بن ابی طالب, اور صہیب رومی, اور مختلف اصحاب. اس طرح کے اصحاب یہ ہے. اس 3 سال کے عرصے میں رسول خدا کے وہ نزدیکی ساتھی تھے جو رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے. جو بھی لوگ ایمان لے کے آئے تھے ان میں تعداد زیادہ تر ان لوگوں کی تھی جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 3 یا 4 قسم کے طبقات کے لوگ موجود تھے. ایک وہ سرداران مکہ تھے جو پیسے والے تھے اور رسول خدا کے خلاف تھے. ایک ان کے غلاموں کی جسے کہتے ہیں ایک فہرست تھی جو ان کے غلام تھے, اور ایک وہ لوگ تھے جو ان سرداروں کی سرداری کے اندر وہاں رہا کرتے تھے. غلام تو نہیں تھے لیکن وہاں کے رہنے والے تھے. اور تیسرے وہ مستضعف لوگ تھے, یا تو وہ باہر سے کسی جگہ قبیلے سے آ کر عربوں کی ان سرداروں کی پناہ میں تھے, یا پھر ان غلاموں میں سے تھے جن کو آزاد کر دیا گیا تھا, اور یہ لوگ انہی کے تحت زندگی گزارا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور اسی عرصے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ تبلیغ کا جو ہے سلسلہ جو ہے علنی کر دیں اور اعلان کر دیں, کھل کر اعلان کر دیں اپنی تبلیغ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کوہ ابو قبیس پہ, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا شاید, کہ جا کے اعلان کیا, صباحہ صباحہ کا نعرہ لگایا آپ نے. یہ نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا کہ جب کوئی دشمن یا کوئی آفت پہاڑ کی دوسری طرف سے جو ہے وہ اس طرف آتی ہوئی نظر آتی تھی. جب لوگ جمع ہو گئے, لوگوں نے دیکھا کہ کون ہے, کہا کہ یہ تو اپنے محمد ہیں, صادق اور امین محمد ہے. اور وہ سارا مشہور جملہ جو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, علماء سے میں نے بھی شاید بیان کیا ہے, کہ آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے فوج ہے تو تم میری بات کو مانو گے. تو سب نے کہا, اور اس وقت ابو جہل نے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں شور مچایا, اور رسول خدا کی طرف جو ہے وہ بلا بلا کہہ کر اس جگہ سے چلا گیا. یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور ابو جہل کی دشمنی جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ بڑھتی چلی گئی. یہ دشمنی جو ہے جب زیادہ بڑھی اور زیادہ جسے کہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم شروع ہوئے, تو رسول خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ ہجرہ کی طرف, حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. اور جو ہے وہ کیا نام ہے, کچھ مسلمان جو تھے ان کو تقریباً 18 یا 20 مسلمان تھے, جس میں خواتین بھی شامل تھیں اور مرد بھی شامل تھے. ان کو چھپ کر ہجرہ کی طرف جانے کے لیے کہا گیا. جب یہ لوگ نکل گئے, عثمان بن عفان کی جو ہے وہ سربراہی میں یہ وقت نکلا, اور جب یہ یہاں سے نکلے تو پیچھے سے کفار جب ان کے پیچھے گئے تو ان لوگوں کو جہاز مل چکا تھا, اور وہ جہاز میں بیٹھ کر حبشہ کی طرف نکل چکے تھے, لہٰذا وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے. یہ لوگ چلے گئے وہاں پہ. اس کے جانے کے بعد رسول خدا کے جو باقی اصحاب تھے ان پہ ظلم اور ستم زیادہ شروع ہو گئے. اور جب وہ ظلم و ستم زیادہ شروع ہوئے تو رسول خدا نے جو ہے اپنے مومنین سے کہا کہ آپ لوگ جس طرح بھی چاہیں جو ہے وہ مقاومت کریں, اور ان کے ساتھ جو ہے ابھی کچھ نہ بولیں, یعنی کوئی جواب نہ دیں کسی کا. یعنی پہلے جو اسٹریٹجی رسول خدا نے رکھی تھی, جب طاقت میں نہیں ہے تو خاموشی کا حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو سکے صبر اور برداشت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ایک وقت وہ آیا کہ حضرت ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے, اور ابو طالب کے پاس آنے کے بعد کہا کہ تمہارا بھتیجا جو ہے محمد وہ ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں, ہمارے دین کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے, لہٰذا اس کو سمجھاؤ ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو رسول خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ مجھ سے اس طرح سے آگے کہتے ہیں. تو آپ نے وہ جملہ فرمایا کہ جو ہمارے یہاں کتابوں میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن تاریخ کی کتابوں میں اور مختلف جو ہمارے بھی علماء وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا کہ میں اپنی تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب تھوڑے سے ان لوگوں کے پریشر میں نظر آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس ہاتھ پہ میرے چاند اور دوسرے ہاتھ پہ جو ہے سورج لگ دیا جائے, تب بھی میں اپنی تبلیغ کے سلسلے کو نہیں چھوڑوں گا. اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب آپ باہر جانے لگے تو ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ بھتیجے تم پریشان نہ ہو. اور وہ شعر مشہور ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ابو طالب تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتے, تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر اسی میں ہے تو تم جو چاہے کرو, اور جو تمہیں کرنا ہے وہ کرو. لہٰذا رسول خدا نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ کھلے عام کرنا شروع کر دیا. اسی
آسنا میں جو حج کا زمانہ آیا، اس حج کے زمانے میں رسول خدا نے اپنی تبلیغات کا سلسلہ تیز کر دیا. جو لوگ آ رہے ہوتے ان سے جا کے مختلف مکے کے جو راستے تھے آنے کے اندر ان پہ جا کے بیٹھ جاتے اور آنے والے لوگوں کو تبلیغ کرتے. تو کفار نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو باہر شہر سے باہر بھیج دیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک نعوذ باللہ ایک ایسا شخص آ گیا کہ جو تمہارے آباء و اجداد کے دین کو جو ہے برا کہتا ہے، تمہارے خداؤں کا انکار کرتا ہے، تو اس کی بات کو نہ سننا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. لہٰذا لوگ جو ہے کتراتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے کانوں میں جو ہے روئی ڈال لینا، اس کی بات کو نہ سننا. لیکن رسول خدا مختلف جگہوں پہ جا کر اپنی بات کو پہنچاتے تھے. اس سے ہوا یہ کہ جب حج سے لوگ واپس جاتے تو اب یہ اسلام جو ہے مکہ سے نکل کر مختلف جگہوں پہ جانا شروع ہوا، مدینہ تک بھی پہنچا اور مختلف جو اطراف میں جگہ تھی وہاں پہ بھی اسلام پہنچنا شروع ہو گیا. یہ جب حالت دیکھی اور کفار کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی صف میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو سرداروں کے اپنے گھر سے، ان کے اپنی اولادوں میں سے، اپنی بیویوں میں سے، اپنے چچا بھتیجے بھانجے جب آہستہ آہستہ اسلام کی طرف جیسے کہتے ہیں رغبت کرتے ہوئے مسلمان ہونے لگے تو ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی. اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ رسول خدا جو ہے وہ پہاڑ پہ صفا پہ بیٹھے تھے تو ابو جہل آیا اور آپ کی طرف جو ہے اس نے جو ہے وہ پتھر اٹھا کے پھینکا جس سے آپ کا سر زخمی ہو گیا اور آپ کے سر سے خون بہہ نکلا. اس زمانے میں حضرت حمزہ جو تھے وہ رسول کے چچا تھے، ابھی تک ایمان لے کے نہیں آئے تھے. آپ کہیں شکار پہ باہر نکلے تھے، جب واپس آئے تو عبداللہ بن جدان کی جو ایک کنیز تھی اس نے کہا کہ حمزہ تم باہر شکار کرتے پھر رہے ہو، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے جو ہے وہ پتھر مار کر زخمی کر دیا ہے. جب حضرت حمزہ نے یہ سنا تو فوراً پلٹ کر جو ہے وہ گئے. یہ سارے کے سارے بیٹھے تھے ایک جگہ پہ سردار، اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پہ ایک زر ماری کی، اس سے خون نکالا. کہا کہ تم میرے بھتیجے کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہو، اس کو گالیاں دیتے ہو اور اس کے ساتھ جو ہے تم برا سلوک کرتے ہو، اور جو ہے آئندہ میں جو ہے یہ بات نہ سنوں کیونکہ میں اسی کے دین پر ہوں. کیونکہ ابو جہل نے اعتراض کیا تم تو ہمارے ساتھ ہو، تم کیوں محمد کا ساتھ دیتے ہو؟ تو آپ نے کہا میں اسی کے دین پہ ہوں. اس کے کہنے کے بعد حضرت حمزہ جو ہے وہ دوبارہ پلٹ کے رسول خدا کے پاس گئے اور فرمایا کہ بھتیجے تم خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. حضرت حمزہ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت حمزہ رسول خدا سے چند یعنی ان کی ایج میں زیادہ فرق نہیں تھا، اوپر نیچے اوپر چلے گئے تھے، اور ایک ہی کنیز سویبہ جو ابو جہل کی کنیز تھی انہیں دونوں رضائی بھائی بھی تھے آپس میں، اور دونوں نے ایک ہی کنیز کا جو ہے وہ دودھ پیا تھا، لہٰذا رضائی بھائی بھی تھے. تو آپس میں محبت بھی بہت زیادہ تھی رسول خدا میں حضرت حمزہ میں. تو کہا کہ رسول خدا سے کہ میں نے رسول خدا سے کہ تمہارا بدلہ لے لیا ہے میں نے. تو رسول خدا نے کہا کہ چچا مجھے ایسی باتوں سے خوشی محسوس نہیں ہوتی. تو کہا کہ تمہیں کس بات سے خوشی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ اگر آپ ایمان لے ہیں تو مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوگی. تو اسی وقت حضرت حمزہ نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ جو ہے اسلام کے اندر پہلی ایک بڑی شخصیت تھی کہ جو اسلام کے حدود میں داخل ہوئی تھی، جس سے اسلام کو بڑی تقویت ملی. اس زمانے میں رسول خدا نے اپنے ایک صحابی تھے ابی ارقم بن ابی ارقم، ان کے گھر میں جو ہے وہ اپنا ہیڈ کوارٹر یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کا مرکز بنایا ہوا تھا. جو بھی مذہبی ایکٹیویٹی یا جو تبلیغی ایکٹیویٹی ہوتی تھی انہی کے گھر میں ہوتی تھی. یہ جو پہاڑ کے کنارے پہ واقع تھا اور ایکو کے کنارے پہ جو بھی اسلام لے کے آنا چاہتا وہاں پہ لے جاتے اس کو، وہاں پہ وہ اسلام لے کے آتا ہے. مسلمانوں کی مختلف میٹنگ جو ہے وہیں پہ ہوا کرتی تھی. اسی زمانے میں خلیفہ دوم بھی جو ہے وہ اسلام کے اس میں آئے. آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں جب لوگ آنا شروع ہوئے تو اب ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوئی سرداروں کو کہ ہمارے بڑے بڑے سردار بھی جو ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو پہلے تو غلام اور عام طبقے کے لوگ جا رہے تھے مسلمان ہو رہے تھے، اب یہ بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے مسلمان ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے حضرت ابو طالب کے پاس کہا کہ ہم جو ہے آپ کو ایک پیشنہاد کرتے ہیں اپنے بھتیجے کے بدلے. ہم آپ کو ایک شخص تھا امارہ کر کے نام تھا، یہ مجھے نام بھول گیا، ایک بہت مشہور اس وقت کا سردار تھا، اس کا بیٹا تھا جس کے بارے میں بعد میں بڑی مذمت آئی. 8-9 بیٹے تھے، ابھی نام آ جائے گا میں آپ کو بتا دوں گا. تو اس کے بیٹے کو لے کے گیا، کہا کہ ابو طالب ہم آپ سے ایک سودا کرنے آئے ہیں، اور وہ سودا یہ ہے کہ آپ محمد ہمارے حوالے کر دیں اور یہ امارہ اس کی دیت یہ سب آپ کے لیے ہے، یعنی ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ محمد ہمیں دے دیں، ہم اس کو قتل کریں گے. آپ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بڑا اچھا آپ سے معاملہ کیا ہے کہ ہم نے محمد کے بدلے آپ کو اس کو دینے کا جو ہے وہ بات کی ہے. ابو طالب نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے بہت برا معاملہ کیا، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو پالوں اور تم میرے بیٹے کو مجھ سے لے کر جو ہے قتل کر دو. اور بڑی بری طرح ان کو وہاں سے دھتکار دیا. جب قریش نے دیکھا کہ یہ تدبیر بھی کام نہیں آ رہی تو انہوں نے پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کا ایسے بائیکاٹ کریں، ایسا سوشل بائیکاٹ کریں کہ اب یہ جو ہے وہ یعنی کسی طریقے سے کنٹرول ہو جائے. تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے تحت کہا کہ ہم ان کو ایک جگہ
محصور کر دیں گے. محصور کر دیں گے اس کے بعد کہ ہم ایک جگہ ان کو ایسا قید کر دیں گے کہ سوشل بائیکاٹ نہ ان سے کوئی شادی کرے, نہ ان کو کوئی لڑکی دے, نہ کوئی لڑکی دے, نہ ان سے کوئی تجارت کرے, ٹھیک ہے, نہ ان کا کوئی مال خریدے, اور جو اگر قافلہ بھی آتا ہے تو ان سے ہم یہ کہہ کر کہ ان کو مال عام قیمت میں نہیں دینا بلکہ زیادہ قیمت میں ان کو مال دینا ہے, تو تاکہ ان کا جو پیسہ اور دولت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم کر دیں. اور اتنا زیادہ اس کے اوپر سوشل بائیکاٹ کیا کہ انہوں نے آپس میں مل کے ایک معاہدہ لکھا, اور معاہدہ لکھنے کے بعد سارے سرداروں نے اس کو کعبے کی, اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے کعبے کی دیوار پہ اس کو اندر جا کے لٹکا دیا. اس میں یہی تھا کہ یہ سارے کام جو ہیں بنی ہاشم کے ساتھ نہیں ہو سکیں گے. تو اس وقت بنی ہاشم نے حضرت ابو طالب کی وجہ سے ساتھ دیا, اور تقریباً تمام بنی ہاشم سوائے ابو لہب کے باقی تمام کے تمام جو ہے وہ شیب ابی طالب میں, جو حضرت طالب کا ایک گھر تھا پہاڑ کی گھاٹی کے اندر, تو وہاں پہ سب پناہ گزین ہو گئے. اور 3 سال کا عرصہ مسلمان اس گھاٹی کے اندر اس طرح سے قید رہے کہ سعد بن ابی وقاص سے ایک روایت رسول اللہ کی کتابوں میں آئی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کھانے کی حالت یہ تھی کہ کھانے کچھ نہیں ہوتا تھا, تو ہم اونٹ کا چمڑا جو مردار ہو جاتے تھے اونٹ, اس کا چمڑا جلا کر اس کو پانی میں سفوف میں لا کے پیا کرتے تھے. یہ مسلمانوں کے درمیان, 2 مسلمانوں کے درمیان پورے دن کے لیے ایک کھجور ہوا کرتی تھی کہ اس کے ذریعے پیٹ بھرے. لہٰذا جسے کہتے ہیں کہ جس طرح بھی بائیکاٹ ہو سکتا تھا وہ بائیکاٹ کیا گیا, لیکن مسلمانوں نے جو ہے وہ اس میں مقاومت کی, اس میں رسول کا ساتھ دیا. کئی بچے, کئی جوان, کئی خواتین اس کے اندر یعنی اسی محاصرے کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کافروں کے آگے جو ہے وہ اپنی جیسے کہتے ہیں ہاتھ کا یا اپنی جھکاؤ کا کسی قسم کا اعلان نہیں کیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ رسول خدا نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے جائیں اور کہیں کہ تم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاہدہ ختم ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی ضائع کر دیا. اور سب باہر نکل کے جب وہاں سے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ معاہدہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا ہے. جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا کہ وہ تمام حروف جو معاہدے میں لکھے تھے دیمک نے اس کو کھا لیا ہے, اور صرف محمد کا نام وہاں پہ رہ گئے. اس طرح کر کے شیب ابی طالب سے جو ہے وہ مسلمانوں کو 3 سال کے اندر نجات ملی. یہ جو آپ کے سامنے واقعات بیان کر رہا ہوں, دیکھیں آپ کو ہم آیات پڑھ کے سناتے ہیں اور مختلف علماء سے آپ روایات سنتے ہیں, اس میں ساری کی ساری جو صبر کی تاکید ہمیں کی جاتی ہے, وہ صبر کی تاکید جسے کہتے ہیں کہ اس زندگی رسول کی زندگی میں اپنی زندگی میں نظر آتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف مومنین کے ساتھ جو ہے وہ پریشانیاں آئیں وہ صبر کریں, جس طرح ہمیں پریشانیاں آتی ہیں اسی طرح رسول کو پریشانیاں ہیں. جس طرح ہمارے بچے اگر چھوٹی عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, رسول کے بھی بچے اس دنیا سے چھوٹی عمر میں گئے, رسول کے خاندان کو بھی اذیتیں جو ہیں وہ ملی. یہ زندگی رسول ہمارے لیے ایک طرح سے عملی نمونہ ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر حوصلہ اور ہمت اور جرأت پیدا کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صبر سے کام لیا جائے, اس صبر کو ہم خود اپنے رسول سے اور ائمہ کی سیرت سے سیکھیں. ایک چھوٹی سی چیز میں اس کو بیان کر دوں تاکہ ہماری بات مکمل ہو جائے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی رسول کے علاوہ بھی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں جو معصوم نہیں تھے کہ انہوں نے کس طرح سے مقاومت کی. کیونکہ یہ دوسرے خطبے میں مناسبات کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 مناسبات اس ہفتے کی ہیں. ایک مناسبت شیخ نمر کی برسی تھی, 2 جنوری کو ان کو شہید کر دیا گیا تھا, وہ بھی ایک داستان تھی, اور ایک حضرت ام البنین کی وفات کا جو دن ہے وہ بھی ہے. تو اس مناسبات کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ نمر کون تھے. یہ سعودی حکومت کے خلاف انہوں نے جو اقدام کیا تھا وہ یہی اقدام کیا تھا کہ انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف جو جیلوں میں جو ایسے لوگ موجود تھے جن کے اوپر سعودی حکومت نے ظلم کیا تھا بغیر کسی جرم کے, اس کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی تھی, جس کے نتیجے میں جب حکومت کے خلاف کوئی اٹھتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ اس کو دبا دیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں ان کو تعاقب کر کے پکڑا گیا اور ان کی ٹانگوں پہ گولیاں ماری گئیں, پھر ان کو ہاسپٹل کے اندر زنجیروں سے باندھ کے رکھا گیا, اور پھر آخر 2016 میں ان کو تلوار سے مار کر جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا. اور بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی جدوجہد رکھی, اس میں وقت نہیں ہے اس کو میں بیان کر سکوں. تو آج جسے کہتے ہیں کہ یہ اس ہفتے میں تو جنوری کو ان کی جو ہے برسی تھی, اس کے علاوہ جو آج کا دن ہے وہ حضرت ام البنین کی وفات کا دن عموماً روایت میں ملتا ہے 13 یا 17, 13 زیادہ مشہور ہے ہمارے یہاں. تو کون تھی حضرت ام البنین؟ یہ وہ خاتون تھی کہ جن کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا تھا, جب حضرت فاطمہ اس دنیا سے جا چکی تو اپنے بھائی سے کہا تھا کہ مجھے
ایسے خاندان کی کوئی لڑکی سے میرا عقد کرواؤ یا نکاح کرواؤ کہ جو بہادر ہو، جس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو میرے مقصد میں میرے بیٹے کا ساتھ دے. اور اس کے نتیجے میں فاطمہ کلابیہ آپ کا نام تھا، آپ کی شادی فاطمہ کلابیہ سے حضرت عقیل کے توسط سے ہوئی. اور وہ ساری باتیں انشاءاللہ آج مجلس میں باقی زندگی کے بارے میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں جو معصوم نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح اتباع رسول اور اتباع اہل بیت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اولادوں کو قربان کیا جاتا ہے، کیسے صبر کیا جاتا ہے اور کیسے جو ہے وہ زندگی میں راہ راست پر مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں ان ہستیوں کی معرفت عطا فرما اور ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہمیں نیک راستے پر اور ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں، ہماری خواتین کے دل میں حب آل محمد کو راسخ فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو پریشانیاں ہمارے مومنین کو لاحق ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں میں صبر کے ساتھ اس سے گزرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کے ظلم سے ان کو نکلنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اندر یہ ہمت عطا فرما کہ ہم باطل کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات کہہ سکیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصران میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلی اللہ محمد